الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم
بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا کہ تم اپنے آپ سے جتنی نفرت کر رہے ہو اس سے زیادہ اللہ کو تم سے نفرت تھی جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تمہاری جو یہ حالت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو اکیلے طور پر بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا اس شرک پر تم ایمان لاتے تھے۔ تو فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو عالی شان ہے، بڑائی والا ہے۔ اللہ تو ہے جو اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ تو تم لوگ اللہ کو پکارو اس طریقے سے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو، اگرچہ کافر لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں۔ وہ اللہ اونچے درجات والا ہے، وہ اللہ درجات بلند کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے۔ وہ وحی بھیجتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، تاکہ وہ بندے ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ نکل کر باہر آ جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس دن بادشاہت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ ہی کے لیے جو اکیلا ہے، دبدبے والا ہے۔ آج کے دن ہر آدمی کو بدلہ دیا جائے گا اس کام کا جو اس نے کمائے تھے۔ آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان کو ڈرائیے اس قیامت سے اس قیامت کے دن سے جو قریب آ رہی ہے، کہ جب دل گلوں کے اندر آ جائیں گے اور یہ لوگ انہیں دبا رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے اس دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی جس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ پھر یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ لوگ ان کے مقابلے میں طاقت اور زمینی کے نشانات کے اعتبار سے ان سے زیادہ مضبوط تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کی آیات ہیں جو ابھی
ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا مفہوم بیان کیا۔ یہ سورت جس کا نام سورۃ المومن بھی ہے اور اسے سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی جو ابتدائی 9 آیتیں تھیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کاملہ کا ذکر تھا، اور کہ اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت ہے، اور جو عرش کے قریب فرشتے ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور ان کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں وہ سب کے سب مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کے رحمت اور آپ کا علم تو ہر چیز پر وسیع ہے، تو آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جنہوں نے توبہ کی اور جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، ان کو جنتوں میں داخل کیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا، بلکہ ان کے آبا کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، جو جو صالح ہیں سب کو ان کے ساتھ ملحق کر دیجئے۔ تو یہ مومنین کا ذکر تھا ابتدائی 9 آیات کے اندر، کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی مومنین پر رحمت ہوتی ہے، کہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم ان مومنوں کے لیے جو دنیا میں سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ چنانچہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، اور پھر اپنے وقت پر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کریں گے۔ تو ابتدائی 9 آیات میں ذکر تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور مومنین کی رحمت کا۔ اب یہ جو آیات ہم نے آج کے درس میں پڑھی ہیں، آیت نمبر 10 سے 22 تک، ان میں کافروں کا ذکر ہے کہ ان کافروں کا کیا معاملہ ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، بلکہ آیت نمبر 10، 11، 12، 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ کافر جہنم میں پہنچیں گے تو ان کی اپنی حالت اتنی خراب ہوگی کہ انہیں خود اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہوگی کہ ہم کیسے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے، اگر کسی آدمی کی اپنی حالت خراب ہو، مثلا پخانہ اس کے جسم پر لگا ہوا ہو، بدبو آ رہی ہو، گندگی ہو، خود آدمی کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے اور آدمی اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو جہنم کے اندر ان کافروں کو خود اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ منادی ہوگی کہ تم جتنی اس وقت میں اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم سے نفرت تھی جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا ینادون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ کی نفرت زیادہ بڑی ہوئی تھی، زیادہ تھی اس نفرت سے جو تم اپنے آپ سے کر رہے ہو۔ کب بڑی ہوئی تھی؟ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ جس وقت میں دنیا میں تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے، اس وقت میں اللہ تم سے نفرت کرتا تھا کہ میں نے ان کو پیدا کیا، ان پر اتنے انعامات کیے، طرح طرح کی نعمتیں ان کو دیں، اعضاء اور جوارے دیے، دنیا کی طرح طرح کی اسباب نعمتیں دیں، اور یہ اس کو میرے کفر میں اور ناشکری میں استعمال کر رہے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہل جہنم کو یہ ندا ہوگی کہ اے جہنمیوں، تم جتنی اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو آج، اس سے زیادہ اللہ کو تم سے نفرت تھی جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا کہ تم اپنے آپ سے جتنی نفرت کر رہے ہو اللہ کی نفرت اس سے زیادہ تھی۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ وہ جو اہل جہنم ہے کافر، وہ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ ہمیں زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی اور 2 مرتبہ موت دی۔ اب یہ جو قرآن مجید کی اس آیت میں 2 مرتبہ موت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ زندگی کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے کچھ حصے کی تفسیر قرآن کے دوسرے حصے سے کرنی سب سے افضل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے پہلے سپارے کے اندر کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وہاں بھی 2 مرتبہ موت کا ذکر ہے، 2 مرتبہ زندگی کا ذکر ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 11 اور سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 28 ہے، ان دونوں کے اندر 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ ایک موت تو وہ ہے جو ہماری اس زندگی سے پہلے تھی، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو گویا کہ مردہ تھے، اور پھر ہم پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد موت آ گئی، پھر عالم آخرت میں دوبارہ زندگی ہوئی، تو یہ 2 موتیں ہو گئیں اور 2 زندگیاں ہو گئیں۔ اسی کو سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے اللہ کا کے ساتھ کفر کر سکتے ہو کہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں موت دیتا ہے یا موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ جو ہم یہ دنیا میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ اس زندگی سے پہلے موت کا وقت تھا، پھر آگے موت آنے والی ہے، اپنے وقت پر ہر آدمی کو موت آئے گی، انک میت وانہم میتون، اور پھر اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہ جو اس وقت میں ہماری زندگی ہے، ہم زندہ ہیں، اس سے پہلے کو ہم موت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں ہماری زندگی نہیں تھی، تو عدم حیات کا نام موت ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو ایک اور بات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمام روحوں کو پیدا کیا گیا تھا، اور یہ سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِ، سورہ توبہ میں ہے کہاں؟ سورۃ الاعراف میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، معلوم ہے کہ عہد الست جب ہم سے لیا گیا اس وقت میں تمام روحوں کو پیدا کیا گیا تھا، ان سے عہد الست لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو سلا دیا گیا یا ایک طرح کی موت دے دی گئی، پھر وہ روحیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی رہتی ہیں۔ اور یہ عہد الست ہمیں یاد نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم سے عہد الست
لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا، اور کب لیا گیا تھا، کون کون دائیں بائیں تھا. ویسے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے یا روایتوں میں آتا ہے کہ عہد الس کے موقع پر جو لوگ دائیں بائیں قریب تھے ان سے محبت ہوتی ہے، اور جو دور دور سے ان سے نفرت ہوتی ہے. اور بعض بزرگ تو اپنا کشف ذکر کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جب عہد الس لیا گیا تو میرے دائیں کون تھا بائیں کون تھا مجھے اب تک یاد ہے. اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنی جگہ سے چلا جاتا ہے تو اسے وہاں کی بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں. عہد الس جب ہوا عالم بالا میں تو اس وقت کی چیزیں ہمیں یاد نہیں ہیں، لیکن جب ہم واپس جائیں گے پھر یاد آ جائیں گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، چترال، سوات کا ہو، اب یہاں رہے کوئی 5 سال 10 سال تک، اس کو کئی لوگ وہاں کے یاد نہیں آئیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے گا دوبارہ ایک دم یاد آ جائے گا، اچھا یہ تو وہ آدمی ہے. تو پورے 10 سال اس کو کوئی یاد نہیں آیا، بلکہ اگر ذکر بھی کیا گیا کہ بھئی ایک فلاں آدمی تھا جس کا یہ نام تھا تو اس کو شاید یاد نہ آئے، لیکن جب واپس اس علاقے میں جاتا ہے، اس جگہ میں جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ ایک دم دیکھ کے یاد آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عہد الس میں روحوں کو پیدا کیا، اور روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک موت دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی دی، اس دنیا کی زندگی کے بعد پھر موت ہوگی، پھر حیات ہوگی. اس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کنتم امواتن فاحیاکم، کہ تم تو مردہ تھے اور تمہیں زندہ کیا، اور ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور تو پھر تمہیں موت دے گا اپنے وقت پر اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. اور یہاں سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا کہ کافر کہنے لگے قالوا ربنا امتنا اثنتین، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ ہمیں زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے. فہل الی خروج من سبیل، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھیں گے کہ کیا اس جہنم سے نکلنے کا اور اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ آگے قرآن مجید نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کو کیا جواب دیا جائے گا، لیکن اگلی بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کہا جائے گا ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. یہ جو آج تمہاری حالت ہے جہنم میں ہو، یہ اس وجہ سے کہ جب توحید کا ذکر کیا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، اور جب شرک ہوتا تھا تو تم ایمان لے آتے تھے، شرک پر عمل کرتے تھے اور توحید کو چھوڑ دیتے تھے. تو قرآن مجید میں آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے تھے. تو اس شرک کی وجہ سے اور توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے آج تم اس جگہ میں ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہوگا کہ ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے جو اونچی شان والا بڑائی والا ہے. علی اونچی شان والا، عالی شان کہہ لیں آپ، کبیر بڑائی والا. تو فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے، اور تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور توحید کو تم نے چھوڑا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تم اس عذاب کے اندر گرفتار ہو. اور یہ توحید اور شرک، یہ جس طرح
بڑی توحید اور بڑا شرک ہوتا ہے، اسی طرح یہ خرابی شرک کی کم درجے میں بھی پائی جاتی ہے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے الریا هو الشرک الاصغر، دکھاوا جو ہے وہ چھوٹے درجے کا شرک ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے پورے صحیح بخاری میں باب قائم کیا کفر دون کفر شرک دون شرک، ایک بڑا کفر ہوتا ہے، ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بت کو شریک کرتا ہے، دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو عقائد میں تو شرک نہیں کرتا مگر اعمال میں شرک کرتا ہے، کہ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نیکی کے کام کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، تاکہ اس کی بنیاد پر پھر میں آگے ڈیش 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 جو کروں سو کروں۔ تو یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو اکیلے پکارا جاتا تھا، صرف اللہ کو پکارا جاتا تھا، تم انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تم ایمان لے آتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو اونچی شان والا، بڑائی والا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 13، 14، 15 میں یہ بات ذکر کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح آسمان سے رزق نازل کرتے ہیں، یعنی رزق جسمانی، اسی طرح اللہ تعالی آسمان سے وحی بھی بھیجتے ہیں۔ رزق سے ہماری جسمانی زندگی ہے، اگر پانی آسمان سے نہ برسے تو جناب آہستہ آہستہ سارا خشکی ہو جائے، جیسا ہمارے یہاں خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئے تو ہم اپنی دنیا اور آخرت کیسے درست کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بیک وقت ہمارے روحانی رزق کا بھی انتظام کرتا ہے، ہمارے جسمانی رزق کا بھی انتظام کرتا ہے۔ آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، اس سے جناب بہت سارے خوشے پیدا ہو جاتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، 7 خوشے پیدا ہوئے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ایک بیج ڈالا تھا، اس میں جو 700 دانے پیدا ہوئے، آپ نے 1 من بیج ڈالا اور 70 من یا 700 من پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ کسان تو صرف گوڈی کر سکتا ہے، ہل چلا سکتا ہے، بیج ڈال سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، لیکن آگے اس بیج کو پھاڑنا، پھر اس کے بعد اس کو پودے کی شکل دینا، پھر ان پودوں کے اوپر دانوں کو لگانا، پھر دانوں کو محفوظ رکھنا، پھر ان کو پیک کرنا، اور ان کو جناب خاص طریقے سے پیک کر کے کرنا، یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، جس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب آیات سے مراد نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہر چیز میں نشانی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب پھلوں کو کیسے پیک کیا جاتا ہے، دانوں کو کیسے پیک کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پیکنگ کے ساتھ آپ کو چیز پہنچائی جاتی ہے۔ آپ مختلف پھلوں کو لیں اور پھر ان کی پیکنگ دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے، مختلف دانے نکلتے ہیں، کس طریقے سے پیک ہو کر نکلتے ہیں، یہ بھی نشانی ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ بھی نشانی ہیں۔ ان کو آیات کہتے اس لیے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ نشانی ہے، اور آدمی کے ایمان میں اور اس کی روحانی غذا بنتی ہے،
اور ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتی، اللہ ہی تو ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ رزق اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ تو صرف گٹھلی دبا کر اور آم کا درخت لگا سکتے ہو، لیکن آم کے درخت پر آم لانا یہ آپ کے بس سے باہر، اپنے وقت پر اس درخت پر پھلوں کا لانا آپ کے بس سے باہر ہے۔ تو اللہ ہی تو ہے کہ يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، جو تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ آگے قرآن مجید ایک عجیب جملہ فرماتا ہے آیت نمبر 13 میں کہ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، کہ نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر صرف وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ ہر چیز میں بڑی نشانی ہے، ایک ایک چیز کے اندر نشانی ہے، کیلے کے اندر نشانی ہے، اور مالٹے کے اندر، اور ہر چیز کے اندر نشانی ہے، لیکن دیکھے کون؟ ہم تو صرف کھا جاتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے بھی ہیں تو دیکھ کر نہیں دیکھتے۔ اب یہ تو آدمی کا دیکھنا ہے، تو یہ دیکھنا، سوچنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ صرف اس شخص کو عطا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہو، اسے کہتے ہیں عبد منیب۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کو ایک ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے۔ اللہ، انسان چیز کھاتا ہے، اب بالوں کو جتنی ضرورت ہے وہاں بالوں تک پہنچ جاتی ہے وہ چیز، جتنی ناخنوں تک ضرورت ہے ناخنوں تک پہنچ جاتی ہے، جتنی ہڈیوں کو ضرورت ہے ہڈیوں کو پہنچ جاتی ہے۔ انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کھانے کی چیزیں علیحدہ جگہ سے نکلتی ہیں، پینے کے جو فضلہ ہے وہ علیحدہ جگہ سے نکلتا ہے، اور جسم کے جس حصے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں وہ چیز پہنچتی ہے۔ اور یہ جسم کے اندر اتنی زبردست فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر، خود ڈاکٹر حیران ہے کہ، اور جناب جو بھی آدمی ذرا سا اپنے جسم کے اندر غور کرے وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ اندر کیسی زبردست فیکٹری لگی ہوئی ہے، دل کام کر رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، طرح طرح کے کیمیکل بن رہے ہیں، گردے فلٹر کر رہے ہیں، فلٹر کر کے اچھی جو چیزیں ہیں ان کو جسم کے اچھے حصوں تک پہنچا رہے ہیں، جو خراب چیز ہے اس کو پیشاب کے ذریعے سے نکال رہے ہیں۔ کیسی قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ اسی کو قرآن مجید کی سورۃ الذاریات میں فرمایا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانی ہے، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری اپنی جانوں کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ انسان ہاتھ ہلاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے اس میں مسلز ہیں اور کتنی رگیں ہیں جو کام کرتی ہیں۔ دماغ حکم دیتا ہے کہ ہاتھ ہلاؤ، اور اتنی تیزی سے وہ حکم ہوتا ہے کہ جناب انسان اپنی مرضی سے ہاتھ ہلاتا چلا جاتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے فٹ بال کے پیچھے یا گیند کے پیچھے، اور جناب مسلسل وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنی طاقتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں انسان کے اندر کہ انسان اپنے مرضی سے وہ فیکٹری نہیں چلا سکتا، سارے اعضاء نہیں چلا سکتا، ہلکا سا اشارہ کرتا ہے اور پھر وہ سارے اعضاء خود کام کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چلا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں سوچے کون؟ سوچتا تو وہ آدمی ہے جس کو پتا ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور واپس اسی کے پاس جانا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف وقتاً فوقتاً صبح شام رجوع کرتا رہتا ہو، وہ سوچے گا یہ باتیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور
نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی آدمی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ اور حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دیوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکر کا ترجمہ کیا ہے سوچنے سے، کہ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، یہ سب باتیں نہیں سوچے گا مگر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ اس زبان میں کیا، اور سوچ وہی کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ سوچے گا تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو، ورنہ تو جانوروں کی طرح کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، ہگتا رہے گا، موتتا رہے گا۔ سوچ پیدا ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو کثرت سے فرمایا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ دو عبادتیں ہیں، ایک عبادت تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں لیکن دوسری عبادت کی توفیق ہمیں کم ہوتی ہے، ایک ہے ذکر اور دوسرا ہے فکر۔ ذکر اللہ کی تو ہمیں توفیق ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کے نیک لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اکبر اللہ اکبر تسبیح چلتی رہتی ہے۔ لیکن دوسری عبادت ہے فکر، سوچنا، یہ بڑی زبردست عبادت ہے، اور اس سے جناب بہت کچھ وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں جو بعض اوقات ذکر اللہ سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ سوچ سے آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کو اپنی دنیا اور آخرت میں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ فکر تو یہی فکر اور سوچ ہے جس کو سورہ غافر کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، کہ یہ باتیں نہیں سوچتا ہے مگر وہی آدمی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ اور بعض اکابر نے اس کا ترجمہ کیا کہ نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ آدمی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو وہی سب چیزوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ وہ سمندر کو بھی دیکھ کے نصیحت حاصل کرتا ہے، پودوں کو بھی دیکھ کے نصیحت حاصل کرتا ہے، پھلوں کو دیکھ کے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اب یہ پانی یہاں رکھا ہوا ہے، گلاس ہے، اس کے اوپر ڈھکن ہے، نہ جانے کتنی طاقتیں اس میں لگی ہیں تب یہ ڈھکن بنا ہے، تب یہ گلاس بنا ہے، اور یہ پانی فلٹر ہو کے ٹھنڈا ہو کے ہمارے پاس آیا ہے۔ یعنی میرا خیال ہے کہ 20 نہیں سینکڑوں افراد لگے ہیں تب جا کر یہ ایک گلاس اور ایک ڈھکن اور ایک پانی ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم تک یہاں پہنچایا ہے۔ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ دنیا ویسی کھیل نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ سسٹم ہے ایک زبردست قسم کا، ہر آدمی کو بھیجا جاتا ہے، ایک خاص عرصے تک یہاں رکھا جاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اس کو دی جاتی ہیں، طرح طرح کی نشانیاں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں، آسمان سے اس کو رزق دیا جاتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے۔ اس کو آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ ہی تو ہے جو تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ آگے فرمایا گیا آیت نمبر 14 میں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کو پکارا کرو، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے، اللہ کو پکارا کرو، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے۔ ہر کام کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، بیوی کا حق اللہ کے لیے، بچوں کا حق اللہ کے لیے، پڑوسیوں کا حق اللہ کے لیے، شاگردوں کا حق اللہ کے لیے۔ شاگرد راضی ہوں گے نہ بیوی راضی ہوگی، نہ بچے راضی ہوں گے، نہ پڑوسی راضی ہوں گے، لیکن ہمیں ان کے لیے کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں ان کے لیے کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ انکار کرنے والے ناپسند کرتے ہوں، کافر ناپسند کرتے ہوں، لیکن تم دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ اور حضرت اللہ اکبر، کئی مفسرین نے لکھا ہے اور آپ نے بھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے تو استغفر اللہ، اللہ اکبر بھی فرماتے تھے، اور لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو یاد دلایا یہ کیا کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ تو سورہ غافر کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تم اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہوں۔ آگے آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ اونچے درجات والا ہے۔ رفیع الدرجات، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اونچے درجات والا ہے، اور رفیع الدرجات کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، جس کے درجہ چاہے بلند کر دیتا ہے۔ آدمی مومن ہوتا ہے، پھر صالح ہو جاتا ہے، پھر شہداء میں شمار ہوتا ہے، پھر صدیقین میں شمار ہونے لگتا ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبیین میں شامل کر دیتا ہے۔ رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اونچے درجات والا ہے۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے، تخت کا مالک ہے، تمام کائنات میں حکمرانی اس کی ہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، درجات کو بلند کرنے والا ہے یا بلند درجات والا ہے، عرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور وہ وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے۔ یلقی الروح، روح بھیجتا ہے، روح سے مراد یہاں وحی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں بھی روح کا لفظ بولا گیا، اس سے وہی مراد لی گئی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ تو یہاں بھی اکثر مفسرین کے نزدیک روح سے مراد وہی ہے کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے۔ بندوں میں سے کچھ کو منتخب کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے۔ تو روح سے مراد وحی ہے، اور روح سے مراد روح القدس بھی ہو سکتے ہیں، اور روح القدس سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کو بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے روح سے وہی مراد لی ہے، اور بلکہ بعض مفسرین نے تو اور توسع کیا ہے اور کہا کہ روح سے جس طرح وہی مراد ہے، اسی طرح سے حکمت اور تفقہ فی الدین بھی مراد ہے۔ روح سے مراد وہی ہے، یہ تو صرف نبی پر آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکمت بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، تو حکمت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی حکمت عطا فرماتے ہیں۔ تفقہ فی الدین وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یلقی الروح من امرہ، اللہ وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔
لیُنذِرَ، یہ من یشاء سے کی طرف ضمیر راجع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے نبی پر، اور نبی جو ہے وہ انسانوں کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، انہیں آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو آگے ایک دن آئے گا کہ جہاں تمہاری ملاقات ہوگی۔ کس سے ملاقات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، فرشتوں سے ملاقات ہوگی، اپنے اعمال سے ملاقات ہوگی، ان تمام مرے ہوئے لوگوں سے جو تمہارے دائیں بائیں تھے اور دنیا سے چلے گئے، وہاں جا کر سب سے ملاقات ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو قیامت کے بہت سارے نام آئے ہیں، اس میں ایک نام کیا ہے؟ یوم الطلاق، کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے۔ تلاقی کا مطلب ایک دوسرے سے ملنا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ملاقات۔ تو تلاقی اور ملاقات، تلاقی باب تفاعل ہے، ملاقات باب مفاعلہ ہے، معنی ایک ہی ہے۔ تو نبی آ کر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اس ملاقات والے دن کی تیاری کرو، اللہ سے ملاقات ہوگی، اور تمہارے اپنے اعمال سے تمہاری ملاقات ہوگی، تمہارے جتنے رشتہ دار دنیا سے یہاں سے جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت براء ابن معرور رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی والدہ تھیں، تو جب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو براء ابن معرور کی والدہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ تم آخرت میں جا رہے ہو، دیکھو وہاں میرے بیٹے سے ملاقات ہوگی، اس کو سلام کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے تو اپنی حالت ایسی ہے کہ مجھے کچھ اپنی ہوش نہیں ہے پوری طرح۔ کہا کہ تم نے سنا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آدمی جب عالم آخرت میں پہنچتا ہے تو وہاں روحوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آگے کا جو زمانہ ہے آخرت، وہ ملاقات کا زمانہ ہے، فرشتوں سے ملاقات ہوگی، پھر آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، جو روحیں یہاں جیسے جا چکی ہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ شعر پڑھ رہے تھے، غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، بڑے خوش تھے کہ میرا اب انتقال ہونے والا ہے، اور خوشی میں یہ کہہ رہے تھے کہ غداً نلقى الأحبة، کل ہماری اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی، پیاروں سے ملاقات ہوگی، محمدا وحزبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی، اور ان کی جماعت کے جتنے لوگ تھے ساتھی میرے صحابہ، ان سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ سب ایمان ہے، ایمان اس بات پر کہ آگے کا جو دن آ رہا ہے آخرت کا، وہ یوم الطلاق ہے۔ یہ توئیں والا طلاق نہیں ہے، یہ تے والا طلاق ہے، اور طلاقی کہتے ہیں ملاقات کو۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ وحی بھیجتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ بندہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے، یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہوگا کہ سب باہر آ جائیں گے، جو قبر میں دفن تھے یا جو جہاں جس کے اجزاء تھے سب نکل کے باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہوگا کہ سب نکل کر آ جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ آج تو آدمی بہت کچھ چھپا لیتا ہے، چھپ کر کام کرتا ہے، لیکن اس دن اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اس دن بادشاہت کس کی؟ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے، دبدبے والا ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار،
اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، دبدبے والا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور کب یہ جملہ فرمائیں گے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور ساری مخلوقات جو ہیں وہ یا مر جائیں گی یا بے ہوش ہو جائیں گی، جس کو نفخہ صاعقہ کہتے ہیں۔ فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پہلا نفخہ صاعقہ کہلاتا ہے، سور پھونکا جائے گا تو ایک قیامت قائم ہو جائے گی، سناٹا ہی سناٹا، حتیٰ کہ فرشتے بھی جو ہیں بے ہوش ہوں گے اور ان کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور دبدبے والا ہے۔ تو اگر یہ روایت لی جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ لمن الملک اليوم بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور للہ الواحد القہار جواب بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا۔ لیکن بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں آیت میں جو سیاق و سباق ہے وہ قیامت کے دن کا ذکر آ رہا ہے کہ یوم ہم بارزون، لوگ نکل کر باہر کھڑے ہو جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو جتنی مخلوق ہے وہاں، مسلمان، کافر، فرشتے، سب ایک زبان ہو کر کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ بادشاہت تو اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور دبدبے والا ہے۔ تو اگر حدیث کی وہ لی جائے تو اس سے تو مراد ہوتا ہے کہ صاعقہ کے بعد، لیکن اگر قرآن مجید کی آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعثہ کے بعد، نفخہ بعثہ کے بعد ارشاد ہوگا جب سب لوگ نکل کر باہر آ جائیں گے، یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ باہر آ چکے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہے، دبدبے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، ہر انسان کو اس چیز کا جو اس نے کمایا تھا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسا کماؤ گے اس کا نتیجہ ویسا ہی ظاہر ہوگا۔ آج کے دن ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو اس نے کمائی تھی۔ اب جان تو سب کے اندر ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے، جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ تو اگر جان، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کل نفس، جیسے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت آئے گی، تو ظاہر ہے کہ اس سے سارے ہی مراد ہیں، انسان، جانور سبھی مراد ہیں۔ اسی طرح یہاں جو آ رہا ہے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس چیز کا جو اس نے کمائی، جو کمائی تھی اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو اس صورت میں یہ مطلب یہ ہوگا کہ انسانوں کے اندر تو بدلہ ہی ہوگا، جانوروں کے اندر بھی بدلہ ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دلایا جائے گا، پھر ان کو ختم کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم برداشت نہیں کرتا۔ یا تو یہاں بدلہ ملتا ہے ورنہ آخرت میں ملے گا، نہ انسان اس سے مستثنا ہے نہ جانور اس سے مستثنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 17 میں فرمایا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس کا جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہے۔
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی آپ ان کو ڈرائیے اس چیز سے جو قریب آ رہی ہے، اس دن سے، اس قریب آنے والی چیز کے دن سے۔ قریب آنے والی چیز سے مراد ہے قیامت، جو مسلسل قریب آتی جا رہی ہے، یا یوں کہہ لو کہ ہم قیامت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلسل۔ تو قیامت بھی آگے سے آ رہی ہے، ہم ادھر قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو جو قریب آنے والی چیز ہے اس کے دن سے لوگوں کو ڈرائیے، کیونکہ وہ ملاقات کا دن ہوگا، اعمال کے حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ جس نے جو ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ وہاں دلوایا جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور آپ لوگوں کو ڈرائیے یوم الآزفہ، قریب آنے والی چیز کے دن سے، قریب آنے والی چیز کے دن سے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل گلے میں آ رہے ہوں گے اور لوگ دبا رہے ہوں گے، جبکہ دل گلے میں آ رہے ہوں گے، یعنی اس قدر دہشت، اتنا خوف ہوگا اور اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ دل نکل کر گلے میں آ رہے ہوں گے۔ اور یہ عربی کا محاورہ ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، سورۃ الاحزاب میں ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ دل جو ہیں وہ گلے میں آنے لگے خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ یہ عربی کا محاورہ۔ اردو میں ہمارے ہاں محاورہ مختلف ہے۔ اردو میں ہمارے ہاں جو ہم اردو جب بولتے ہیں تو اس میں یہ محاورہ نہیں ہے کہ دل منہ میں آنے لگا، بلکہ کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ یہ اردو کا محاورہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس لیے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ جب کلیجے منہ کو آنے لگے۔ لیکن مگر وہ اردو کا محاورہ ہے تو حضرت نے محاورے کا محاورے میں ترجمہ کیا ہے، لیکن اگر آپ لفظوں کا ترجمہ کریں تو کلیجہ نہیں ہے بلکہ دل ہے۔ وہاں بھی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ سورہ احزاب میں کہ دل گلے میں آنے لگے، اور یہاں ہے کہ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب دل گلے میں آنے لگیں گے، کاظمین، اور وہ دبا رہے ہوں گے۔ قزم کہتے ہیں پینے کو اور دبانے کو، بل کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو دبانا، غصے کو کنٹرول کرنا۔ تو دل جو ہے وہ منہ کو کلیجہ، اردو میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنے لگا، اور عربی میں محاورہ ہے کہ دل گلے میں آنے لگے، کاظمین، اور وہ لوگ دلوں کو دبا رہے ہوں گے کہ باہر نہ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس وقت میں ہمیں اپنے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، آپ لوگوں کو ڈرائیے اس قریب آنے والی چیز کے دن سے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین، جب دل گلے میں آ رہے ہوں گے اور وہ دبا رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ وہاں نہ دوستی کام آئے گی نہ کوئی سفارش ہی ہوگا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، سورۃ الشورى میں، سورۃ الزخرف میں فرمایا گیا کہ جتنے دوست ہیں وہ سب قیامت میں پہنچ کے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ایک دوست کہے گا تو نے مجھے خراب کیا، وہ کہے نہیں تو نے خراب کیا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ آگے آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو سینوں میں چھپی ہوئی ہے۔ سینے جس چیز کو چھپا لیتے ہیں، لفظی ترجمہ
اور آنکھوں کی خیانت اس کو اللہ جانتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چپکے سے کسی کو دیکھا، کوئی نامحرم عورت تھی، چپکے سے دیکھا، اینک بھی آپ نے کالی لگا رکھی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو کسی اور کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن جس کو پتہ چلنا تھا اس کو تو پتہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو۔ کوئی آدمی اب لکھ رہا تھا، آپ کو اس کی لکھی ہوئی چیز نہیں دیکھنی چاہیے تھی، آپ کنکھیوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی خیانت ہے یہ، اللہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو۔ وما تخفی الصدور، اور اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو سینے چھپاتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں یعنی بتوں کو، لا یقضون بشیء، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ شاید پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قریش کے لوگ تھے یہ شام بھی جاتے تھے اور یمن میں بھی جاتے تھے، شمال کی طرف شام میں جاتے تھے اور جنوب کی طرف یمن میں جاتے تھے۔ جب یہ شمال کی طرف جاتے تھے تو وہاں راستے میں قوم سمود کے کھنڈرات ہیں سارے جو آج بھی موجود ہیں، اسی طرح قوم لوط کی بستی جو بحر میت ہے وہ وہاں موجود ہے۔ اس طرح جب یہ لوگ جنوب کی طرف یعنی یمن کی طرف جاتے تھے تو وہاں قوم عاد کے نشانات آج تک موجود ہیں، اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ کو کہا اور مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا، اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ یہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، وہ جو لوگ تھے وہ ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور ان سے بڑھ کر زمین میں ان کے نشانات تھے۔ قوم سمود نے ایسے پہاڑوں کو چیر چیر کر اور قوم عاد نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ایسی عمارتیں تعمیر کی تھیں آج تک باقی ہیں۔ ان کی طاقت بھی زیادہ تھی، ان کے آثار زمین میں آج بھی موجود ہیں۔ تمہارے تو اتنی قوت بھی نہیں ہے، تمہارے تو اتنے آثار نہیں ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا، تم بھی مٹ جاؤ گے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے اور زمین میں آثار قدیمہ کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے، زمین میں نشانات کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہ آ سکا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آتے تھے۔ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔
بے شک اللہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ آج کی آیات کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا کہ جتنا تم اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو، اللہ کو اس سے زیادہ نفرت تھی جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ جب صرف اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی تم انکار کرتے تھے، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تم ایمان لے آتے تھے۔ تو فیصلہ اللہ کے لیے ہے جو عالی شان بڑائی والا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور یہ باتیں نہیں سوچتا مگر وہی شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو اللہ کو پکارا کرو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کافر لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، یا بلند درجات والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ وہ بندہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو خبردار کرے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ سب انسان باہر نکل آئیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ کے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس دن بادشاہت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ ہی کے لیے جو اکیلا ہے، دبدبے والا ہے۔ آج کے دن ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے کمایا۔ آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان کو خبردار کیجئے اس قریب آنے والی چیز کے دن سے جب دل گلے میں آ جائیں گے اور لوگ دلوں کو دبا رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ پھر یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ لوگ ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے، اور زمین میں ان کے نشانات زیادہ ہیں، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کفر کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اس مجلس کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کے انوار و برکات سے منور فرما دیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کر دیجئے
جن کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یا اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کر دیجئے، ہمیں قرآن سیکھنے والا بنا دیجئے، قرآن سکھانے والا بنا دیجئے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما مگر ہمیں ہماری آخرت بھی اچھی فرما، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ مفتی عبدالرؤف صاحب کی بیٹی بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ آج ایک قاری صاحب کا انتقال ہوا، قاری ابوالحسن صاحب جو مولانا شفیع اللہ صاحب کے سسر بھی تھے، اور ان قرآن کی بہت خدمت کی انہوں نے، اور ساری عمر لگائی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں۔ یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، انہیں آخرت کے بلند درجات نصیب فرما، وہاں کی راحتیں انہیں نصیب فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما۔ ہم میں جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، قبر کا گھر بھی اچھا بنا، آخرت میں بھی اچھا گھر عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جتنی جائز حاجتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان تمام حاجتوں کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ غیب سے پورا فرما۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا یسرتها وقضیتها یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔